الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، عظمت قرآن کے حوالے سے اللہ پاک اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی ذات بابرکات جو ہے اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت جو ہر کام ہم شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اپنی معروضات کو ختم کروں گا۔ ناظرین احباب، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، بڑا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک بڑا جابر ظالم حکمران تھا جس کی رعایا بہت بڑی تھی، اس کا محل بھی بہت بڑا تھا۔ جو اس کا محل تھا اس کے داخلی دروازے پہ اس نے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لکھنے سے میں عذاب سے محفوظ رہوں گا، اللہ پاک کی گرفت سے میں محفوظ رہوں گا جب تک اس محل میں ہوں۔ اس واقعہ سے آپ ایک نتیجہ اخذ کیجئے گا کہ بسم اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر فرعون اپنے محل پہ لکھے تو وہ بچ سکتا ہے، تو اگر ہم پڑھیں اور کہیں پہ برکت کے لیے لکھیں تو مسلمان ہو کر تو ہمیں اس کا کتنا انعام ملے گا۔ اس کے اپنے داخلی دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی جنگ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، خود بہت بڑا ظالم۔ اس کی رعایا میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا اعلان جنگ تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری اللہ پاک کے حکم سے۔ آپ نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، تو اللہ پاک نے اب تدبیر فرمائی اس کو اس کے محل سے نکلنے کے لیے، کیونکہ محل اللہ پاک جب فرشتوں کو کہتا کہ جاؤ اس کو پکڑو، اس کے اوپر میری گرفت جو ہے وہ مضبوط کرو، اس کو عذاب دو، تو فرشتے جا کے کہتے تھے یا اللہ پاک اس نے آپ کا نامی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے داخلی گیٹ دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو ہم جب اس کے اندر جاتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ آپ کو مہربان اور رحیم اور رحمان مان رہا ہے، تو ہم اس کو عذاب کس طرح دے سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کو اس کے مال سے نکالنے کی تدبیر فرماتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کو اس کے مال سے نکالنے کی تدبیر فرماتا ہوں۔ اس کی رعایا میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا اعلان جنگ تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری اللہ پاک کے حکم سے۔ آپ نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، تو اللہ پاک نے اب تدبیر فرمائی اس کو اس کے محل سے نکلنے کے لیے، کیونکہ محل اللہ پاک جب فرشتوں کو کہتا کہ جاؤ اس کو پکڑو، اس کے اوپر میری گرفت جو ہے وہ مضبوط کرو، اس کو عذاب دو، تو فرشتے جا کے کہتے تھے یا اللہ پاک اس نے آپ کا نامی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے داخلی گیٹ دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو ہم جب اس کے اندر جاتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ آپ کو مہربان اور رحیم اور رحمان مان رہا ہے، تو ہم اس کو عذاب کس طرح دے سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کو اس کے مال سے نکالنے کی تدبیر فرماتا ہوں۔ اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں جو ایمان لا چکے ہیں ان کو لے کر ادھر آبادی سے نکل جائیں،
آپ کا جب نکلنے کا سن کر فرعون سنے گا تو وہ آپ کے پیچھے آئے گا، اور جب وہ باہر آئے گا تو ہم اس پہ گرفت کریں گے، ہم اس کی پکڑ کریں گے۔ تو اس طرح ہی ہوا جب ایک بندے نے آ کے کہا فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو فرعون نے کہا جلدی بھاگو، ان کو پکڑو۔ وہ جب مال سے نکلا ان کو پکڑنے کے لیے، تو آگے سے جب دریا والا جو بہت مشہور واقعہ آتا ہے وہ ادھر ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے عصا جو ہے وہ اس پہ مارو، دریا کے اوپر پانی رک جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، پانی کے اوپر ایک طرف کا پانی ایک طرف کھڑا ہو گیا، دوسری طرف کا دوسری طرف کھڑا ہو گیا، تو وہ درمیان میں راستہ بن گیا۔ تو اللہ پاک کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے وہ دریا پار کیا۔ جب دریا پار کر لیا، جب فرعون بھی دوسری سائڈ پہ آ کے دریا پار کرنے لگا تو اپنے ساتھیوں کو کہتا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں خدا ہوں، یہ میرے حکم سے پانی جو ہے یہ رک گیا ہے پانی، تو اب دریا پار کرو۔ جب دریا وہ پار کرنے لگے، درمیان میں گئے، تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ رواں دواں ہو جا، پانی چلنے لگ گیا۔ جب پانی چلنے لگ گیا اللہ پاک کے حکم سے، تو فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ اب کیا کہتا ہے 11ویں پارے کی ایک آیت ہے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، حتیٰ کہ جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس کا وہ موسیٰ علیہ السلام کا کہتا کہ میں اس پہ ایمان لے آیا اور اس کے خدا پہ ایمان، لہٰذا اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی ذات کا کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ پہلے ایمان لاتا چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے بعد ایمان لاتا اللہ پاک کی ذات بابرکات پہ، اس کے اوپر پھر ایمان اس کا قبول ہونا تھا۔ تو اس کے بعد کیا تھا، اللہ پاک نے اس کی لاش جو اس کا باڈی تھی اس کو حکم دیا کہ اس کو دریا کے کنارے پہ پھینک دو، تو پانی نے لہریں جو تھی پانی کی وہ کنارے تک پہنچی، اور جب کنارے کے اوپر آ گئی تو اس وقت اللہ پاک نے، اس سے اگلی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون ہم تیری باڈی کو، تیرے جسم کو قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیں۔ اور آج بھی آپ مصر کے میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون کی جو لاش ہے، فرعون کی جو ڈیڈ باڈی ہے، وہ معلوم یہ ہوا، اس سے 2-3 چیزیں ہم اخذ کرتے ہیں، اس سے نکلتی ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ بھی قبول نہیں ہے اللہ پاک کو، اور صرف اس کے نبی پہ ایمان لانا اور اللہ کی ذات پہ ایمان نہ لانا یہ بھی اس کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء ہیں، ان کی ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، ان کو ان کے درجہ بدرجہ ان کی رسالت نبوت کا ماننا اور اللہ پاک کی ذات پہ لانا۔ اور بسم اللہ کی برکت اتنی ہے کہ فرعون جو خود خدائی کا دعوے دار تھا، اس کو اللہ پاک نے دوسرا محل میں عذاب نہیں دیا، کیونکہ اس کے داخلی دروازے پہ اللہ کا نام نامی لکھا ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم قبر کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر کہیں بھی لکھیں تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی برکت دے گا، عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ دوستو، جو اس طرح میں نے ابتدائی تلاوت کی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو سویڈن میں جو کچھ ہوا، اس حرام خور کمینے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کتاب کی، اس کی کیا فضیلت ہے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے پاسبان ہیں۔ اللہ پاک کی ذات اس کی محافظ ہے۔ اللہ پاک اس قرآن پاک کے صدقے، کریم آقا علیہ السلام کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔